غزوہ احد۔ مدینے کی فضا میں ایک غیر معمولی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سنجیدگی اور دور اندیشی تھی۔ دوسری طرف قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایمان، وفاداری اور اطاعت کا امتحان تھا۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد قریش نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر تیار کیا گیا، جس میں 700 زیرہ پوش اور 200 گھڑ سوار شامل تھے۔ اس لشکر کی تیاری کے لیے قریش نے اپنے تجارتی قافلے کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ دشمن کا مقابلہ مدینہ کے اندر رہ کر کیا جائے یا باہر میدان میں نکل کر۔ نوجوان صحابہ کی خواہش تھی کہ دشمن کا مقابلہ میدان میں نکل کر کیا جائے۔ آخر کار جبل احد کے دامن میں جنگ کا فیصلہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں منافق عبداللہ بن ابی 300 افراد کے ساتھ واپس چلا گیا، جس سے مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ اب جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کی ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ کو مبارزت میں قتل کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دشمن کے کئی جنگجوؤں کو واصل جہنم کیا، جس سے مسلمانوں کو ابتدائی کامیابی حاصل ہوئی اور قریش کے لشکر میں کھلبلی سی مچ گئی۔ جیسے ہی قریش پسپا ہونے لگے، جبل رماد پر موجود تیر اندازوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعلان ہونے تک جگہ چھوڑنے سے منع فرمایا تھا۔ یہی موقع تھا جس کا فائدہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو گھیر لیا اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ اس اچانک ہنگامے میں ایک آواز گونجی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اگرچہ زخمی ہو گئے تھے۔ دشمنوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی اور صحابہ کرام اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت قتادہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ یہ غزوہ احد کے سب سے افسوسناک لمحات میں سے ایک لمحہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل حملہ ہوا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صبر اور رحمت کا نمونہ بن کر دکھایا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری اس قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبایا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی غمناک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک غم طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اتنا غم کبھی بھی محسوس نہیں کیا جتنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر محسوس کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت حمزہ جیسا شہید کبھی نہیں دیکھا۔ جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ قریش کے 22 افراد مارے گئے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ تیر اندازوں کی نافرمانی نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ غزوہ احد ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ جنگ ایمان، صبر اور استقامت کا امتحان تھی۔ آج بھی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اور اللہ پر توکل رکھیں گے تو کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔